لیکن جو ناظم ہوتے ہیں مدرسے کے، جو محتمم ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کے پاس 2 ویلر سے لے کر 4 ویلر ہے، ان کے گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے، بچے ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ان کی اپنی خود کی پرسنل گاڑی ہے، مہمانوں کے لیے اچھا انتظام ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو دیا جاتا ہے، بڑا کھانا دانا ان کے لیے کیا جاتا ہے، جلسے جلوس میں بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ان کی خود کی بیویوں پر، بچوں پر بڑا روپیہ اور مال خرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیے آپ، یہ جو پھر آپ مال لاتے کہاں سے آپ کا آتا ہے؟ ارے بھائی، آپ کی اگر 30,000 روپے بھی پیمنٹ نکالی جائے نا، تو نہ آپ کے پاس میں 4 ویلر گاڑی رہ سکتی ہے، اور نہ ہی آپ اچھا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ اچھی اسکول میں بچوں کو پڑھا سکتے. تو پھر یہ سب آتا کہاں سے ہے، ہو کیسے رہا ہے، آپ یہ مجھے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو مسجد کے امام صاحب کی بات کرتے ہیں کہ ان کی پیمنٹ بڑی کم ہوتی ہے، تنخواہیں چھوٹی ہوتی ہے، ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے، بہت ساری باتیں آج کل ہوتی ہے. اور اس لیے کرتے باتیں ہیں کہ مسجد کے جو ٹرسٹ ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی چودھری صاحب ہے، کوئی ملک صاحب ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی انجینئر صاحب ہے. اس لیے ہم یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ مسجد کی تنخواہیں امام لوگوں کی بہت کم ہوتی ہے. لیکن یہ بات بھی بہت اہم ہے اور قابل غور ہے کہ جو علماء حضرات، حفاظ اکرام، مفتیان اکرام مدارس میں پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہوں کا کیا؟ ان کی بھی تو تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے. اور ان کی تنخواہ کے انتظام کرنے والے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، محتمم ہے، مدرسے کے جو ناظم ہے، یہ لوگوں کی بھی تو بڑی غلطی ہے جو اپنے اساتذہ کو بڑی کم تنخواہیں دیتے. یہ جو تنخواہوں کا جو نظام ہے، ابھی سوشل میڈیا پر ایک بہت اچھا مضمون آیا کہ مدارس اور مساجد میں مدرسین اور ائمہ کی قلت تنخواہ کا موجودہ فرسودہ نظام ہرگز ہمارے اکابر کا نہیں ہے. یعنی ابھی جو نظام ہے یہ ہمارے اکابر کا نہیں بلکہ موجودہ محتمم اور متولیین کا تھوپا ہوا نظام ہے. اور ہمارے مولوی بھی کم تنخواہوں پر گزارا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کم تنخواہوں کی وجہ سے وہ اپنے بال بچوں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے حقوق ضائع کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں. ابھی اس سے بہت ساری چیزیں، اگر کوئی کم تنخواہ میں اس کا گزارا ہو رہا ہے، ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، مگر زبردستی گزارا کرنے والوں کے لیے انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے. اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی کہ بالعموم لوگ قلت تنخواہ کے لیے اکابر کی تنخواہوں کا حوالہ دیتے. پتہ نہیں کون سے اکابر تھے جو ہم مولویوں کی طرح اضطراری فقر کے شکار تھے. ہمارے اکابر تو بڑے خوشحال تھے. ہاں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مال غنیمت ہے اور غلاموں کی کثرت کے باوجود فقراء فقر اختیار فرماتے. اختیاری فقر محمود ہے جبکہ اضطراری فقر مذموم ہے. کیا آپ نے نہیں پڑھا جس میں لکھا ہوا ہے کہ اختیاری فقر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو زبردستی کا فقر آیا ہوا ہے اس کا کیا؟ سوانح قاسمی کے مطابق حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ 8 سے 10 روپے کی اجرت پر میرٹھ میں کام کرتے تھے. اس وقت اتنے میں ایک بھینس مل جاتی تھی. اب ایک متوسط بھینس کی قیمت 40-45 ہزار روپے ہے. اگر 40-45 نہیں ہے تو کم سے کم 30,000 روپے، 35,000 روپے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو تنخواہ تھی مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی 8-10 روپے، اس زمانے میں آج کی قیمت 40 سے 45,000 روپے بنتی ہے. مدرسے کے اندر جو تنخواہ وہ بڑھنی چاہیے، یہ بالکل صحیح بات ہے. اب یہ پورا جو مضمون ہے میں خود اس سے اتفاق نہیں رکھتا، آپ کو بھی جو ہے تو اس سے اختلاف ہوگا سننے کے بعد. لیکن جو ناظم ہوتے ہیں مدرسے کے، جو محتمم ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کے پاس 2 ویلر سے لے کر 4 ویلر ہے، ان کے گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے، بچے ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ان کی اپنی خود کی پرسنل گاڑی ہے، مہمانوں کے لیے اچھا انتظام ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو دیا جاتا ہے، بڑا کھانا دانا ان کے لیے کیا جاتا ہے، جلسے جلوس میں بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ان کی خود کی بیویوں پر، بچوں پر بڑا روپیہ اور مال خرچ کیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیے آپ، یہ جو پھر آپ مال لاتے کہاں سے آپ کا آتا ہے؟ ارے بھائی، آپ کی اگر 30,000 روپے بھی پیمنٹ نکالی جائے نا، تو نہ آپ کے پاس میں 4 ویلر گاڑی رہ سکتی ہے،
اور نہ ہی آپ اچھا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ اچھی اسکول میں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. تو پھر یہ سب آتا کہاں سے ہے، ہو کیسے رہا ہے، آپ یہ مجھے بتائیے کیا ہے اس کی وجوہات. اور وہی مدرسے میں وہی ناظم صاحب جو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کر رہے ہیں، گھر میں اے سی لگا رہے ہیں، 2 ویلر 4 ویلر پر گھوم رہے ہیں اور ساری چیزیں ان کی VIP ہو رہی ہے، ان کے جو اساتذہ ہیں وہ بھکاری کی طرح نظر آ رہے ہیں. نہ ان کا اچھا کھانا پینا رہنا، نہ بچوں کا انتظام، بالکل خستہ حالت ہے، ان کے گھر اچھے نہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہاں پر تو کوئی چودھری صاحب ٹرسٹی نہیں ہے، کوئی پیر صاحب ٹرسٹی نہیں ہے، کوئی ملک صاحب ٹرسٹی نہیں ہے. یہاں پر تو آپ خود ذمہ دار ہے نا، آپ خود نے استادوں کا کیا حال بنا رکھا ہے. تو بھائی یہ سب نوٹنکی ہے، بند کرو اس کو. جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں یہ واقعی میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے دوست ہے، وہ ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے گئے، انہوں نے دیکھے کہ ناظم صاحب ہے، ان کا لڑکا اتنی عیاشیوں میں مبتلا ہے، اتنی عیاشیوں میں کہ میں اس ویڈیو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. اتنی عیاشیاں وہ کر رہے ہیں، آپ یقین نہیں، اگر میں کہہ دوں تو آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ یار آپ حافظ صاحب کیا آپ کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں. جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ مدرسہ ہمارے قریب میں بھی ہے، اس کے ناظم صاحب ان کا لڑکا اور دوستوں کے ساتھ بالکل آوارہ گردی میں اس حد تک نکل گیا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. تو ویڈیو بنا کر یہ پیغام دینا بھی ضروری ہے آج کل. میں تو کہوں گا جو بڑے بڑے چینل ہے باقاعدہ انہوں نے مہم چلانا چاہیے اور اس طریقے کا کام کرنا چاہیے. جتنے بھی ہمارے علاقے میں مہاراشٹر میں کی میں بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات ہے کہ مدارس کے نظام کو آپ چلا رہے ہیں تو پیسہ اساتذہ پر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وہ بیچارے جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس سے تو بھی 200-400 لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مخلص ہوتا ہے، کوئی ہدیہ دے دے گا، کوئی دعوت کر دے گا، اور پھر رمضان میں الگ سے جو ہے تو لوگ انتظام کر دیتے ہیں. لیکن جو اساتذہ وہ تو بیچارے کسی سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے. ہاں بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ ناظم صاحب اچھی پیمنٹ بھی دیتے ہیں، اچھا ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی اچھا پڑھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور بچوں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کا بھی اچھا. ہر مدرسے کی الگ الگ بات ہے، لیکن اکثر وہ ہے جو توجہ نہیں دے رہے. خود بس ناظم صاحب محتمم صاحب چاہتے ہیں کہ بس میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میری گاڑی اور میری AC روم، باقی مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ بالکل ناانصافی ہے، ظلم ہے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ تو کل قیامت کے دن پوچھے گا، آج کتنی بھی مستی کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑنے والے نہیں. ایک جگہ پر ہم ایسے بیٹھے تھے تو میں نے یہ کہا کہ یار وہ فلاں ناظم صاحب ہے، انہوں نے کیا گھر بنا لے، یہ کر لیے، وہ کر لیے. تو ایک حافظ صاحب مجھے، وہ بھی مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب بولے یار کر لیے تو کر لیے، لوگ ان سے کچھ دینے والے تھے، لوگ کیا کس کو کر لیتے. ارے بھائی یہ کون سی بات ہے، لوگ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب کچھ بھی کر لو. اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا نا، بھائی تجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو چھوڑ دیتا، کیوں کرنے کی ضرورت تھی یہ سب؟ مطلب لوگ نہیں کر رہے تو آپ کچھ بھی کر لیں گے، ایسا ہے کیا؟ بھائی ایسا نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے اس بات پر توجہ دی جائے. ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، میں نے تو 10 بار سوچا کہ یہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن ضروری ہے بھائی، ضروری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.